استاد جی بریک، سامنے کچھ ہے۔ کنڈکٹر کی اس بھیانک چیخ نے میری نیم خوابیدہ آنکھوں کو جھٹکے سے کھول دیا، اور اس سے پہلے کہ میرا دماغ اس جملے کا مطلب سمجھ پاتا، پوری بس ایک خوفناک دھماکے سے گونج اٹھی۔ ٹائروں کے گیلے روڈ پر رگڑنے کی کری آواز اور لوہے کے مڑنے کا شور کانوں کے پردے پھاڑنے لگا۔ میں نے سامنے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھا تو وہاں دھند نہیں تھی، بلکہ بارش کے طوفان میں ایک ٹھوس کالا سایہ تھا جو بس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ ڈرائیور نے اسے بچانے کے لیے اسٹیئرنگ کو پوری قوت سے دائیں جانب موڑ دیا تھا، مگر وہاں سڑک ختم ہو چکی تھی۔ وہاں صرف گہری کھائی تھی اور موت ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ بس کا توازن بگڑا اور وہ ایک بے جان کھلونے کی طرح کلابازیاں کھاتی ہوئی نیچے اندھیرے میں گرنے لگی۔ میرے معدے میں ایک عجیب سی ہول اٹھی، جیسے روح جسم سے کھینچی جا رہی ہو۔ چاروں طرف شیشے ٹوٹنے کی آوازیں اور مسافروں کی فلک شگاف چیخیں تھیں، جو لمحہ بلمحہ مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، اور پھر ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ سب کچھ خاموش ہو گیا، بالکل خاموش، جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر تک اس اندھیرے میں قید رہی، شاید چند منٹ یا شاید کئی گھنٹے، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو مجھے سب سے پہلے بارش کی آواز سنائی دی۔ وہ عام بارش نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان زمین سے کوئی پرانا بدلہ لے رہا ہو۔ میں نے ہلنے کی کوشش کی تو میرے پورے جسم میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی، جو مجھے دوبارہ بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھی۔ میرا سر کسی سخت چیز سے ٹکرایا تھا، اور مجھے اپنی پیشانی پر گرم سیال بہتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جو بارش کے ٹھنڈے پانی کے ساتھ مل کر عجیب سی جلن پیدا کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو مجھے ہر چیز الٹی نظر آئی، کیونکہ بس الٹی پڑی تھی اور میں سیٹ کے درمیان بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ میرے ارد گرد موت کا سناٹا تھا، جو کبھی کبھار بجلی کی کڑک سے ٹوٹ جاتا تھا۔ میرال، ہمت کرو، تم یہاں مر نہیں سکتی، میں نے اپنے آپ سے کہا، اور پوری طاقت لگا کر اپنے پاؤں کو سیٹ کے شکنجے سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ درد کی شدت سے میرے منہ سے ایک گھٹی ہوئی چیخ نکل گئی، مگر میں رکی نہیں، کیونکہ میری چھٹی حس مجھے بتا رہی تھی کہ یہاں رکنا موت کو دعوت دینا ہے۔ مجھے خطرے کی بو آ رہی تھی، اور یہ بو صرف بہتے ہوئے پٹرول یا خون کی نہیں تھی، بلکہ اس میں کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو انسانی نہیں تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے سامنے والی کھڑکی کا بچا کھچا شیشہ کوہنی مار کر توڑا، اور شیشے کی کرچیوں پر رینگتی ہوئی بس کے ملبے سے باہر کیچڑ میں جا گری۔ باہر کا منظر قیامت سے کم نہیں تھا۔ تیز بارش اور طوفانی ہوا نے پہاڑی جنگل کو ایک ڈراؤنی فلم کے سیٹ میں بدل دیا تھا۔ بس کا ڈھانچہ بری طرح تباہ ہو چکا تھا، اور اس کے اندر سے مسافروں کے کراہنے کی اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ سب خاموش ہو چکے تھے۔ میں اکیلی تھی اور بری طرح زخمی۔ میں نے مدد کے لیے پکارنے کی کوشش کی، مگر میرے گلے سے آواز نہیں نکلی، صرف ایک کھوکھلی سی گھرگھراہٹ سنائی دی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں وہی کالا سایہ پھر سے لہراتا ہوا محسوس ہوا جو میں نے ایکسیڈنٹ سے پہلے سڑک پر دیکھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہے وہاں؟ کوئی ہے جو میری مدد کر سکے؟ میں نے ہمت جمع کر کے آواز لگائی، مگر میری آواز طوفان کے شور میں دب گئی۔ بارش کا پانی میرے زخموں پر نمک کی طرح لگ رہا تھا، اور سردی میری ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ میں ایک کمزور لڑکی نہیں تھی، میں میرال تھی جس نے ہمیشہ حالات کا مقابلہ کیا تھا، مگر آج حالات میری برداشت سے باہر تھے۔ اچانک میرے کانوں میں ایک عجیب سی آواز گونجی، جیسے گیلے پیروں سے کوئی چل رہا ہو۔ چھپ چھپ چھپ۔ یہ آواز بس کی طرف سے نہیں آ رہی تھی، بلکہ میرے قریب آ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ کوئی جانور نہیں ہے۔ میری چھٹی حس خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی کہ بھاگو میرال، یہاں سے بھاگو، ورنہ تم بھی ان لاشوں کا حصہ بن جاؤ گی۔ یہ ہوا کی آواز نہیں تھی، میں قسم کھا سکتی ہوں کہ یہ کسی کے بولنے کی آواز تھی، جیسے کوئی میرے دماغ کے اندر سرگوشی کر رہا ہو۔ میرال، تم بچ نہیں سکتی۔ وہ آواز بہت باریک اور لرزہ خیز تھی، جیسے سانپ سوکھے پتوں پر رینگ رہا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے بس کے ملبے سے کچھ قدم پیچھے ہٹائے۔ اچانک آسمان پر بجلی کڑکی اور اس کی تیز روشنی میں نے دیکھا کہ بس کے پاس پڑے ایک مردہ مسافر کے قریب سے زمین کا پانی اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے۔ یہ کوئی عام پانی نہیں تھا، بلکہ یہ پانی ایک انسانی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میرا سانس میرے گلے میں اٹک گیا۔ یہ کیا بلا ہے؟ کیا میرا دماغ چوٹ لگنے کی وجہ سے معاف ہو گیا ہے، یا میں واقعی وہ دیکھ رہی ہوں جو ناممکن ہے؟ وہ پانی کا ہیولا دھیرے دھیرے ٹھوس ہوتا جا رہا تھا، اور اس میں سے سڑاند آ رہی تھی، جیسے صدیوں پرانے جوہر کا گندا پانی ہو۔
میں سمجھ گئی کہ اگر میں یہاں ایک پل بھی مزید رکی تو میرا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے اپنے جوتے وہیں کیچڑ میں چھوڑے اور ننگے پاؤں جنگل کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی، کیونکہ سڑک تک واپس اوپر جانا ناممکن تھا اور وہ ہیولا میرے اور سڑک کے درمیان تھا۔ میں اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ کانٹے دار جھاڑیاں میرے کپڑوں اور جلد کو چیر رہی تھیں، مگر مجھے درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میرے پیچھے موت آ رہی تھی۔ بارش کے قطرے میرے چہرے پر تھپڑوں کی طرح لگ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کس سمت جا رہی ہوں، بس اتنا معلوم تھا کہ مجھے اس منحوس جگہ سے دور جانا ہے۔ بھاگتے ہوئے میرے کانوں میں پھر وہی سرگوشیاں گونجنے لگیں، تم چھپ نہیں سکتی میرال، تم میری ہو۔ یہ آواز میرے وجود کو منجمد کر رہی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے پیچھے دیکھا تو شاید میں خوف سے وہیں جم جاؤں گی۔ جنگل بہت گھنا تھا اور درختوں کی شاخیں مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، جیسے وہ بھی اس شکاری کے ساتھ ملی ہوئی ہوں۔ اچانک میرا پاؤں ایک ابھری ہوئی جڑ سے الجھا اور میں منہ کے بل کیچڑ میں جا گری۔ میرے منہ اور ناک میں مٹی گھس گئی اور میرا پورا جسم کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے لگا کہ کسی نے میرا ٹخنا پکڑ لیا ہے۔ ایک ٹھنڈا یخ ہاتھ میرے پاؤں کو جکڑ رہا تھا۔ میں نے چیخ مار کر ٹانگ چلائی اور وہ گرفت چھوٹ گئی۔ شاید وہ میرا وہم تھا یا شاید وہ ہیولا میرے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اٹھو میرال ورنہ مار دی جاؤ گی۔ میں نے خود کو گھسیٹتے ہوئے ایک درخت کا سہارا لیا اور دوبارہ بھاگنا شروع کیا۔ کچھ فاصلے پر مجھے ایک پرانی عمارت کے آثار نظر آئے۔ بجلی کی چمک میں وہ ایک قدیم کھنڈر لگ رہا تھا جس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں اور چھت غائب تھی، مگر اس وقت وہی میرے لیے واحد پناہ گاہ تھی۔ مجھے لگا شاید وہاں چھپ کر میں اس بلا سے بچ سکوں جو میرے تعاقب میں ہے۔ میں ہانپتی ہوئی اس کھنڈر کی طرف بڑھی۔ میرے پھیپھڑے پھٹنے والے تھے اور ٹانگیں جواب دے چکی تھیں، مگر جینے کی خواہش انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے۔ جیسے ہی میں کھنڈر کے بڑے سے محرابی دروازے کے اندر داخل ہوئی، مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے میں کسی دوسری دنیا میں آ گئی ہوں۔ یہاں بارش کی شدت کم تھی، حالانکہ چھت نہیں تھی، مگر دیواروں نے ہوا کا زور توڑ دیا تھا۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں گھٹنوں کو بازوؤں میں جکڑ لیا۔ میرے دانت سردی سے بج رہے تھے اور پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنی گیلی چادر کو نچوڑا اور اپنے گلے کے گرد لپیٹ لیا تاکہ تھوڑی حرارت مل سکے، مگر سردی گوشت پوست سے گزر کر ہڈیوں تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگنی شروع کی کہ کاش یہ رات گزر جائے، مگر تبھی میری چھٹی حس نے مجھے ایک بار پھر خبردار کیا۔ خطرہ باہر نہیں تھا، خطرہ میرے پیچھے تھا۔ کون ہے؟ سامنے آؤ۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں یہاں اکیلی نہیں ہوں۔ کھنڈر کے سب سے اندھیرے کونے سے مجھے کسی کے سانس لینے کی آواز نہیں آئی تھی، بلکہ وہاں ایک دباؤ تھا، ایک ایسی موجودگی جو بہت بھاری اور پراسرار تھی۔ میں نے ڈر کے مارے زمین سے ایک نوکیلا پتھر اٹھا لیا اور اندھیرے کی طرف نشانہ باندھا۔ میرا دل میرے سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میں نے دوبارہ للکارا، حالانکہ میری آواز کانپ رہی تھی، سامنے آ جاؤ ورنہ میں پتھر مار دوں گی۔ میری یہ دھمکی شاید اس وجود کے لیے ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں تھی، کیونکہ اس کے جواب میں وہاں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ البتہ مجھے 2 نیلی روشنیاں دکھائی دیں۔ پہلے مجھے لگا کہ یہ کوئی جگنو ہے، مگر جب میں نے غور سے دیکھا تو میرا خون رگوں میں جم گیا۔ وہ جگنو نہیں تھے، وہ آنکھیں تھیں، 2 انتہائی چمکدار اور گہری نیلی آنکھیں جو اندھیرے میں بالکل اسی طرح چمک رہی تھیں جیسے بجلی کڑکتی ہے۔ وہ آنکھیں انسانی نہیں تھیں، ان میں ایک ایسی کشش اور وحشت تھی جس نے مجھے اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ وہ پلک نہیں جھپک رہی تھیں، بس مسلسل مجھے گھور رہی تھیں، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کا جائزہ لے رہا ہو۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میری کمر دیوار سے جا لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ اندھیرے سے ایک آواز ابھری جو نہ تو سرگوشی تھی اور نہ ہی اونچی چیخ، بلکہ ایک انتہائی سرد اور رعبدار لہجہ تھا جو سیدھا میری روح پر اثر انداز ہوا۔ وہ آواز اتنی واضح اور ٹھہری ہوئی تھی کہ بارش کا شور بھی اس کے سامنے مدھم پڑ گیا۔ ایک لمحے کے لیے میں بھول گئی کہ باہر موت میرا پیچھا کر رہی ہے، کیونکہ میرے سامنے جو خطرہ تھا وہ شاید اس سے بھی بڑا تھا۔ آسمان پر ایک زوردار کڑک کے ساتھ بجلی گری اور اس کی دودھیا روشنی نے پورے کھنڈر کو روشن کر دیا۔ اس روشنی میں نے اسے دیکھا۔ وہ کوئی جانور یا بھوت نہیں تھا، بلکہ ایک نوجوان لڑکا تھا جو ایک ٹوٹے ہوئے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا قد بہت لمبا تھا اور اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اتنی شدید بارش کے باوجود اس کے کپڑے بالکل خشک تھے اور اس کے سیاہ بالوں سے ہلکی ہلکی نیلی چنگاریاں نکل رہی تھیں، جیسے اس کے اندر بجلی بھری ہوئی ہو۔
اس نے ایک قدم میری طرف بڑھایا اور میں خوف سے دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ وہ انسان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا حسن اور اس کا روب اس دنیا کا نہیں تھا۔ اس نے اپنی نیلی آنکھیں مجھ پر گاڑ دیں اور حقارت سے کہا، موت کے منہ سے نکل کر موت کے گھر میں آ گئی ہو اے انسان، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میری حالت غیر تھی، مگر اس کے لہجے میں موجود حقارت اور بے حسی نے میرے اندر کی میرال کو جگا دیا۔ میں ڈرنا بھول گئی اور غصے میں کھڑی ہو گئی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں زخمی ہوں اور باہر میری جان کو خطرہ ہے؟ میں نے چیخ کر کہا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا پتھر اس کی طرف لہرایا۔ میرے دوست نیچے بس میں مر رہے ہیں اور تمہیں یہاں سے دفع ہونے کی پڑی ہے۔ اگر تم مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی بکواس بند رکھو۔ وہ میری بات سن کر حیران ہوا، جیسے اسے امید نہیں تھی کہ ایک معمولی سی انسانی لڑکی اس کے سامنے بولنے کی جرأت کرے گی۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی جس میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ مدد؟ اور وہ بھی انسانوں کی؟ زاویار نے طنزیہ انداز میں کہا، تم لوگ صرف گندگی اور تباہی پھیلاتے ہو، تم ہمدردی کے قابل نہیں ہو۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں درد اور ٹھنڈ سے نڈھال تھی اور یہ اجنبی میرے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ میں غصے میں اس کے قریب گئی اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر؟ اگر تم انسان نہیں ہو تو کیا درندے ہو؟ جیسے ہی میرے گیلے اور ٹھنڈے ہاتھ نے زاویار کے خشک اور گرم بازو کو چھوا، ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ میرا ہاتھ خود بخود اس کے بازو سے پھسل گیا، مگر وہ کرنٹ جسمانی نہیں تھا، بلکہ ایسا لگا جیسے میری روح اس کے وجود سے ٹکرا کر واپس آئی ہو۔ زاویار اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا اور اس کی نیلی آنکھوں میں موجود غصہ اور حقارت ایک لمحے کے لیے حیرت میں بدل گئی تھی۔ وہ اپنی کلائی کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے میں نے اسے چھو کر کوئی انمٹ نشان چھوڑ دیا ہو۔ اس کے جسم سے نکلنے والی نیلی چنگاریاں جو پہلے مدھم تھیں اب اچانک تیز ہو گئی تھیں اور اس کے گرد ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے چھونے کی جرأت کیسے کی؟ اس کی آواز میں اب صرف سرد مہری نہیں تھی، بلکہ ایک لرزہ خیز غراہٹ تھی۔ وہ میرے اوپر جھکا اور اس کا چہرہ میرے چہرے کے اتنا قریب آ گیا کہ میں اس کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی بجلیاں صاف دیکھ سکتی تھی۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹی، مگر دیوار نے مجھے راستہ نہیں دیا۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں بس مدد مانگ رہی تھی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں صفائی دینے کی کوشش کی، مگر الفاظ میرے حلق میں اٹک رہے تھے، کیونکہ اس شخص کا روب کسی بادشاہ جیسا تھا اور میں اس کے سامنے خود کو ایک حقیر کیڑے کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ تم انسان اپنی حد کبھی نہیں پہچانتے۔ اس نے نفرت سے منہ پھیرا اور اپنی کلائی کو جھٹکا جیسے وہاں لگی کوئی گندگی صاف کر رہا ہو۔ اس کے لمس کی حرارت ابھی تک میری انگلیوں کے پوروں میں محفوظ تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ اس ٹھنڈی ٹھار رات میں وہ حرارت مجھے سکون دے رہی تھی۔ میں ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی کہ باہر سے ایک اور دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ کسی جانور کی نہیں تھی، بلکہ یہ بس کے کسی مسافر کی تھی، اور یہ چیخ اتنی دردناک تھی کہ جیسے کسی کی جان انتہائی بے دردی سے نکالی جا رہی ہو۔ زاویار فوراً چوکنا ہو گیا۔ اس کا دھیان مجھ سے ہٹ کر کھنڈر کے دروازے کی طرف مرکوز ہو گیا۔ اس کے جسم کا تناؤ بتا رہا تھا کہ وہ خطرے کو محسوس کر چکا ہے۔ آ گیا وہ، زاویار نے دبی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کے لہجے میں اب غصے کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ کون آ گیا ہے؟ کیا وہ وہی ہے جو میرے پیچھے تھا؟ میں نے خوفزدہ ہو کر پوچھا اور غیر ارادی طور پر اس کے قریب ہو گئی، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں وہی ایک سہارا نظر آ رہا تھا۔ سرکاش۔ اس نے میرا سوال نظر انداز کرتے ہوئے صرف ایک نام لیا اور پھر اچانک میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ کن چمک تھی۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو اپنی سانسیں روک لو اور اس دیوار کے پیچھے چھپ جاؤ۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور کھنڈر کے ایک ٹوٹے ہوئے ستون کے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے لگا میرا بازو ٹوٹ جائے گا، مگر میں نے مزاحمت نہیں کی۔ خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا۔ اس نے اپنی انگلی گھونٹوں پر رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود کھنڈر کے وسط میں جا کھڑا ہوا۔ میرا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ اس کی آواز باہر کھڑے اس عفریت کو سنائی دے جائے گی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ دبا لیا اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ بارش کی آواز اب بھی تیز تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آواز بھی آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت بھاری گیلی بوری زمین پر گھسیٹ رہا ہو۔ اچانک کھنڈر کے دروازے پر اندھیرا چھا گیا۔ پہلے وہاں صرف رات کی سیاہی تھی، مگر اب وہاں کچھ اور تھا۔
ایک بہت بڑا اور لیس دار ہیولا دروازے کے فریم میں کھڑا تھا۔ وہ پانی اور کیچڑ سے بنا ہوا لگ رہا تھا اور اس کے جسم سے قطرہ قطرہ گندا پانی ٹپک رہا تھا۔ اس کی کوئی واضح شکل نہیں تھی، مگر اس کے سر والی جگہ پر 2 زرد رنگ کے شگاف تھے جو شاید اس کی آنکھیں تھیں۔ کھنڈر کے اندر سڑانت کا ایک بھبکا آیا جس سے میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے بمشکل اپنی کیا روکی۔ وہ سرکاش تھا، وہ بلا جو بس کے مسافروں کا شکار کر رہی تھی۔ اس نے اپنا سر ہوا میں اٹھایا اور گہری سانس لی، جیسے کسی خوشبو کو سونگھ رہا ہو۔ میں جانتی تھی وہ کسے ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ میرے خون کی بو اسے یہاں تک لائی تھی۔ انسانی گوشت کی خوشبو؟ سرکاش کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی پانی کے اندر سے بول رہا ہو، بلبلوں کی طرح پھٹتی ہوئی اور انتہائی مکروہ۔ مجھے پتہ ہے وہ یہیں پر ہے شاہیر، وہ لڑکی یہیں چھپی ہے۔ زاویار بالکل بھی نہیں گھبرایا۔ وہ پورے اعتماد اور تمکنت کے ساتھ اس بلا کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تمہاری ناک دھوکا کھا رہی ہے سرکاش، یہاں صرف میں ہوں، اور تم جانتے ہو کہ مجھے میری تنہائی کتنی عزیز ہے۔ زاویار کا لہجہ اتنا سپاٹ تھا کہ ایک پل کے لیے مجھے بھی یقین آ گیا کہ میں یہاں نہیں ہوں۔ سرکاش نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کے پاؤں پڑنے سے فرش پر موجود پانی اچھل پڑا۔ جھوٹ مت بولو بجلی کے شہزادے، مجھے اس کے خوف کی خوشبو آ رہی ہے، وہ یہیں کہیں کانپ رہی ہے۔ سرکاش نے اپنا لیسدار ہاتھ بڑھایا اور اس کا بازو لمبا ہوتا چلا گیا۔ وہ کھنڈر کے مختلف کونوں کو ٹٹول رہا تھا۔ میں ستون کے پیچھے سکڑ کر بالکل ایک گٹھری بن گئی۔ میں دعا مانگ رہی تھی کہ وہ مجھے نہ دیکھ پائے، مگر میری بدقسمتی کہ میری گیلی چادر کا ایک کونا ستون سے باہر نکلا ہوا تھا۔ سرکاش کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ ہنسا اور اس کی ہنسی سے کھنڈر کی دیواریں لرز اٹھیں۔ مل گئی۔ اسے اپنا رخ میری طرف کیا اور میں سمجھ گئی کہ اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ سرکاش نے میری طرف چھلانگ لگائی، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ آسمان سے ایک نیلی بجلی سیدھی کھنڈر کی چھت سے گزرتی ہوئی سرکاش اور میرے درمیان آ گری۔ وہ زاویار تھا۔ وہ اب اپنی انسانی شکل میں نہیں تھا، بلکہ اس کا پورا وجود نیلی روشنی میں نہا چکا تھا۔ خبردار اگر تم نے اسے چھونے کی کوشش بھی کی۔ زاویار کی آواز اب گرجدار بادلوں جیسی تھی۔ سرکاش پیچھے ہٹ گیا، اسے بجلی سے خوف آتا تھا۔ تم ایک معمولی انسان کے لیے مجھ سے لڑو گے؟ تم تو خود انسانوں سے نفرت کرتے ہو۔ سرکاش نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ زاویار نے میری طرف ایک نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ الجھن تھی، جیسے وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے کیوں بچا رہا ہے۔ یہ میری پناہ میں ہے، اور قبیلہ برک کا یہ اصول ہے کہ پناہ لینے والے کا شکار نہیں کیا جاتا۔ اس نے ایک بہانہ تراشا، حالانکہ اس نے مجھے کوئی پناہ نہیں دی تھی، لیکن شاید وہ مجھ پر احسان نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنی انا کی تسکین کر رہا تھا۔ سرکاش غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ میری پناہ نہیں، میرا کھانا ہے، اور میں اپنا کھانا لے کر جاؤں گا۔ سرکاش نے اپنے جسم کو پھیلایا اور وہ پانی کی ایک دیو ہیکل لہر میں تبدیل ہو گیا، جو ہمیں بہا لے جانے کے لیے تیار تھی۔ بھاگو میرال، زاویار نے اچانک چیخ کر کہا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس بار اس کا ہاتھ گرم تھا اور اس میں کرنٹ نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط گرفت تھی۔ اس نے مجھے کھینچا اور ہم کھنڈر کی پچھلی ٹوٹی ہوئی دیوار سے باہر کود گئے۔ باہر طوفان اب بھی پورے زوروں پر تھا۔ بارش کی بوندیں نشتر بن کر برس رہی تھیں اور زمین دلدل بن چکی تھی۔ زاویار مجھے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ میں کئی بار پھسلی، میرے گھٹنے چھل گئے اور پاؤں کیچڑ میں دھنس گئے، مگر اس نے مجھے رکنے نہیں دیا۔ وہ مجھے کسی ایسی جگہ لے جانا چاہتا تھا جہاں بارش کا پانی نہ پہنچ سکے، کیونکہ بارش سرکاش کی طاقت تھی، اور جب تک بارش ہو رہی تھی سرکاش کو ہرانا ناممکن تھا۔ تیز چلو ورنہ مارے جائیں گے، زاویار میرے کان میں چیخا، کیونکہ ہوا کا شور بہت زیادہ تھا۔ مجھے لگا میرے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے۔ میری ٹانگیں اب میرا بوجھ اٹھانے سے انکاری تھیں۔ میں نے گرتے گرتے کہا، مجھ سے اور نہیں بھاگا جاتا، مجھے یہیں چھوڑ دو۔ مگر زاویار نے مڑ کر مجھے غصے سے دیکھا۔ اگر تم یہاں رکی تو وہ تمہاری ہڈیاں تک چبا جائے گا، کیا تم یہ چاہتی ہو؟ اس کی بات نے مجھ میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑا دی، اور میں اپنی بچی کچی ہمت جمع کر کے دوبارہ قدم بڑھانے لگی۔ سرکاش ہمارے پیچھے ہی تھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ پانی کے ایک سیلاب کی شکل میں ہمارے تعاقب میں تھا۔ وہ درختوں کو اکھاڑتا اور چٹانوں کو ٹکریں مارتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ جنگل کے راستوں سے واقف تھا اور ہم اجنبی۔ زاویار بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کسی مدد کا منتظر ہو، یا شاید وہ اپنی طاقت جمع کر رہا تھا۔
اچانک ہمارے سامنے ایک پہاڑی نالا آ گیا جو بارش کی وجہ سے بھرا ہوا تھا اور بپھرا ہوا تھا۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور اسے پار کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اب کیا کریں گے؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ میرے سامنے موت تھی اور پیچھے موت کا سوداگر۔ زاویار نے میرے دونوں کندھے پکڑے اور میری آنکھوں میں دیکھا۔ مجھ پر بھروسہ ہے؟ یہ ایک عجیب سوال تھا۔ میں اسے جانتی تک نہیں تھی۔ وہ ایک جن تھا اور میں انسان، مگر اس وقت اس کی نیلی آنکھوں میں سچائی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ میں حیران رہ گئی۔ مضبوطی سے پکڑو، اس نے کہا اور نالے کے اوپر سے چھلانگ لگا دی۔ ہوا میں معلق ہوتے ہوئے مجھے لگا کہ ہم گر جائیں گے، مگر زاویار کے پاؤں سے نکلنے والی بجنی نے ایک لمحے کے لیے ہوا میں ایک سیڑھی سی بنا دی اور ہم نالے کے پار جا گرے۔ ہم کیچڑ میں لڑکتے ہوئے کافی دور جا گرے مگر محفوظ تھے۔ ہم ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ چکے تھے جہاں اوپر ایک غار کا منہ نظر آ رہا تھا۔ وہاں چلو، وہاں پانی نہیں آ سکتا۔ زاویار نے اشارہ کیا اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ ہم لڑکھڑاتے ہوئے غار تک پہنچے۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، بارش کا شور مدھم ہو گیا۔ یہ غار خشک تھا اور کافی گہرا بھی۔ میں نڈھال ہو کر زمین پر گر گئی۔ میرا پورا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میرے کپڑے گیلے تھے اور سرد ہوا میرے جسم کو کاٹ رہی تھی۔ میں کانپ رہی تھی اور میرے دانت بج رہے تھے۔ ہائپوتھرمیا میرے ہوش و حواس پر قبضہ کر رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی تھی جو کہ خطرے کی علامت تھی۔ زاویار میرے پاس آیا اور مجھے ہلایا۔ آنکھیں مت بند کرنا میرال، جاگتی رہو۔ اس کی آواز اب دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دھندلی نظروں سے دیکھا۔ وہ بالکل ٹھیک تھا، اسے سردی نہیں لگ رہی تھی اور وہ پریشان لگ رہا تھا۔ شاید میری موت اسے پھر سے سرکاش کا سامنا کرنے پر مجبور کر دیتی، یا شاید اسے واقعی میری فکر تھی۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تم برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی ہو، اس نے تشویش سے کہا۔ میرے پاس اب بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ میں نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اندھیرا مجھے اپنی آغوش میں لے رہا تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ زاویار نے اپنی ہتھیلی پھیلائی اور اس کے ہاتھ سے ایک نیلا شعلہ بھڑک اٹھا۔ یہ آگ نہیں تھی، یہ خالص بجلی تھی جو ایک گیند کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ اس نے وہ دہکتی ہوئی روشنی میرے سینے کے قریب کی۔ اس کی حرارت نے مجھے تھوڑا سکون دیا۔ میں ایک جنزادے کے ساتھ ایک غار میں اکیلی تھی اور باہر موت کھڑی تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے صرف اس نیلی روشنی میں سکون مل رہا تھا جو زاویار کی ہتھیلی پر ناچ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار مجھے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ اجنبیت نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر تبھی غار کے دہانے پر پانی کا ایک بڑا ریلا آیا اور سرکاش کی بھیانک آواز گونجی۔ تم اسے چھپا نہیں سکتے زاویار، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے مجھے یہ پہاڑ ہی کیوں نہ گرانا پڑے۔ سرکاش کی وہ دھمکی خالی خولی نہیں تھی، کیونکہ اس کے ساتھ ہی غار کا دہانہ لرز اٹھا اور باہر سے پانی کی ایک دیو ہیکل لہر چٹانوں سے ٹکرائی، جس کی وجہ سے غار کے اندر چھوٹے پتھر چھت سے ٹوٹ کر گرنے لگے۔ میں خوف سے سمٹ گئی اور غیر ارادی طور پر زاویار کے مزید قریب ہو گئی، جو اب بھی وہ نیلا شعلہ میری ہتھیلیوں کے قریب کیے بیٹھا تھا۔ اس نے سرکاش کی دھمکی کا جواب فوراً نہیں دیا، بلکہ اس کی تمام تر توجہ میری طرف تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، جیسے وہ ایک ہی وقت میں دو جنگیں لڑ رہا ہو، ایک باہر کھڑے دشمن سے اور ایک اپنے اندر کے طوفان سے۔ اس نے اپنی انگلیوں کی حرکت سے اس شعلے کی تپش بڑھا دی اور میرے جمے ہوئے خون میں زندگی کی حرارت دوڑنے لگی۔ تمہیں سونا نہیں ہے میرال، اس نے سختی سے کہا، حالانکہ اس کی آواز میں وہ پہلے والی کرختگی نہیں تھی، بلکہ ایک چھپی ہوئی فکر تھی۔ اگر تم سو گئیں تو تمہارا دل رک جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری محنت رائیگاں جائے۔ میں نے بمشکل اپنی پلکیں اٹھائیں اور اس کے چہرے کو دیکھا، جو اس نیلی روشنی میں کسی دیوتا کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے ہمت جمع کر کے وہ سوال پوچھا جو میرے دل میں کھٹک رہا تھا۔ تم کون ہو زاویار؟ اور تم مجھ جیسے حقیر انسان کے لیے اپنی جان کیوں جوکھوں میں ڈال رہے ہو، جبکہ تم تو ہم سے نفرت کرتے ہو؟ زاویار نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ روکا اور اس کی نظریں میری نظروں سے ہٹ کر غار کی تاریک چھت پر جم گئیں۔ نفرت؟ ہاں، مجھے نفرت ہے تم لوگوں سے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، جیسے خود کلامی کر رہا ہو۔ تم انسان بہت خود غرض ہو، تم جس چیز کو سمجھ نہیں پاتے اسے تباہ کر دیتے ہو، لیکن آج شاید میں اپنی نفرت سے زیادہ اپنی انا سے لڑ رہا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کے سینے میں کوئی بہت گہرا درد چھپا ہے۔ اس نے دوبارہ میری طرف دیکھا اور اس بار اس کی آنکھوں میں نمی نہیں بلکہ ایک ویرانی تھی۔ میں قبیلہ برک کا شہزادہ تھا میرال۔ میرے اشارے پر آسمان سے بجلیاں گرتی تھیں اور طوفان تھم جاتے تھے، لیکن طاقت کا نشہ انسان ہو یا جن سب کو اندھا کر دیتا ہے۔
ایک بار میں نے غصے میں آ کر اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا اور ایک ہنستا بستا گاؤں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اس گاؤں میں بوڑھے بچے سب جل کر خاک ہو گئے۔ وہ میری غلطی تھی، ایک ایسی غلطی جس کی معافی مجھے میرے اپنے قبیلے نے بھی نہیں دی، اور مجھے یہاں اس ویران جنگل کا نگران بنا کر قید کر دیا گیا۔ میں تب سے اکیلا ہوں اور خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ کسی کے قریب جاؤں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں جس چیز کو چھو لوں گا وہ جل جائے گی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل سے خوف بالکل ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی ہمدردی نے لے لی۔ وہ درندہ نہیں تھا، وہ بس ایک پچھتاوے کا مارا ہوا وجود تھا جو صدیوں سے خود کو سزا دے رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا وہ ہاتھ تھام لیا جس میں ابھی بھی نیلی بجلیاں ناچ رہی تھیں۔ اس نے چونک کر اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر میں نے گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ غلطی سب سے ہوتی ہے زاویار، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیشہ خود کو مجرم سمجھتے رہو، میں نے نحیف آواز میں کہا۔ تم کہتے ہو کہ تم تباہی لاتے ہو، لیکن دیکھو آج تم نے اسی طاقت سے میری جان بچائی ہے۔ اگر تم وہ گاؤں جلانے کے مجرم تھے تو آج تم نے ایک انسان کو بچا کر وہ حساب برابر کر دیا ہے۔ میری بات سن کر وہ سن ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک سکون بھی اتر آیا، جیسے صدیوں بعد کسی نے اس کے زخم پر مرہم رکھا ہو۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ اچانک غار کے باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پانی کا ایک ریلا اندر داخل ہوا۔ میں پانی ہوں زاویار، اور پانی کو کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ سرکاش کی آواز غار میں گونجی اور اس کے ساتھ ہی غار کے فرش پر پانی بھرنے لگا۔ سرکاش نے اپنی شکل بدل لی تھی اور اب وہ ایک سیلاب کی صورت میں اندر آ رہا تھا۔ زاویار فوراً کھڑا ہو گیا اور مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ غار کے دہانے پر آ گیا ہے، اب ہمارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، زاویار نے سنجیدگی سے کہا۔ غار کا فرش تیزی سے پانی سے بھر رہا تھا اور وہ پانی ٹھنڈا نہیں بلکہ کھولتا ہوا تھا، کیونکہ سرکاش اب غصے میں تھا۔ اگر یہ پانی تمہیں چھو گیا تو تم جل جاؤ گی میرال۔ زاویار نے مجھے خبردار کیا اور خود آگے بڑھ کر پانی کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور ایک نادیدہ حفاظتی حصار میرے گرد قائم کر دیا، لیکن میں دیکھ سکتی تھی کہ یہ حصار زیادہ دیر تک سرکاش کے دباؤ کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ تم مجھے نہیں ہرا سکتے، سرکاش نے کہا لگایا۔ تم کمزور ہو چکے ہو زاویار، اس لڑکی کو بچانے کے چکر میں تم نے اپنی بہت سی طاقت ضائع کر دی ہے۔ اب تم دونوں یہیں ڈوب کر مرو گے اور تمہاری لاشیں بھی نہیں ملیں گی۔ پانی کی سطح میرے ٹخنوں تک پہنچ گئی اور زاویار کے جسم سے نکلنے والی نیلی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ وہ واقعی کمزور ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے مجھے گرم رکھنے اور نالے کو پار کروانے میں اپنی کافی توانائی خرچ کر دی تھی۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ گیا، میری وجہ سے وہ مارا جائے گا۔ زاویار تم چلے جاؤ، میں نے چیخ کر کہا۔ تم اڑ سکتے ہو، تم یہاں سے نکل سکتے ہو، مجھے چھوڑ دو یہیں، میں ویسے بھی بچنے والی نہیں ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تم اپنی جان دو۔ زاویار نے مڑ کر مجھے دیکھا اور اس وقت اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس نے میرا دل مٹھی میں جکڑ لیا۔ یہ وہ تلخ مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پرسکون اور خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ میں صدیوں سے موت کا انتظار کر رہا تھا میرال، لیکن مجھے مرنے کی کوئی وجہ نہیں مل رہی تھی۔ آج تم نے مجھے وہ وجہ دے دی ہے۔ اگر مجھے مرنا ہی ہے تو میں ایک بزدل کی طرح بھاگ کر نہیں مر سکتا، بلکہ ایک محافظ کی طرح لڑ کر مروں گا، اس نے کہا، اور پھر اچانک اس کے تیور بدل گئے۔ اس نے اپنی مٹھیوں کو بھینچا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے جسم سے نکلنے والی نیلی چنگاریاں اب سفید ہو گئی تھیں اور غار کی فضا میں اوزون کی بو پھیل گئی۔ ہوا کا دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ میرے کان بجنے لگے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا۔ زاویار ہوا میں تھوڑا سا بلند ہوا اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں جو اب مکمل طور پر سفید ہو چکی تھیں۔ ان میں پتلی نہیں تھی، صرف خالص بجلی تھی۔ سرکاش، زاویار کی آواز اب اس کی اپنی نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہزاروں بادل ایک ساتھ گرج رہے ہوں۔ تم نے غلطی کی جو میری پناہ گاہ میں گھس آئے۔ تم پانی ہو، لیکن مت بھولو کہ بجلی پانی میں سے گزر کر ہی اپنا راستہ بناتی ہے، اور آج میں تمہیں بخارات بنا کر ہوا میں اڑا دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے خود کو ہی ختم کیوں نہ کرنا پڑے۔ نہیں زاویار، ایسا مت کرنا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ وہ اپنی پوری لائف فورس، اپنی زندگی کی ساری جمع شدہ توانائی ایک ہی بار میں استعمال کرنے والا تھا۔ ایسا کرنے سے سرکاش تو ختم ہو جاتا، لیکن زاویار کا اپنا وجود بھی مٹ جاتا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گرد موجود انرجی فیلڈ نے مجھے دور پھینک دیا۔ پانی اب میرے گھٹنوں تک آ چکا تھا اور سرکاش کا ہیولا غار کے اندر داخل ہو چکا تھا، جو اب ایک بہت بڑے اژدہے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔
زاویار نے دونوں ہاتھ جوڑے اور آسمان کی طرف منہ کر کے ایک فلک شگاف چیخ ماری۔ اس چیخ کے ساتھ ہی غار کی چھت میں دراڑیں پڑ گئیں اور باہر سے آسمانی بجلی کا ایک موٹا کڑکا سیدھا اس دراڑ سے ہوتا ہوا زاویار کے جسم میں داخل ہوا۔ وہ منظر اتنا خوفناک اور اتنا شاندار تھا کہ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ زاویار اب گوشت پوست کا انسان نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ خالص توانائی کا ایک ستون بن چکا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کر لو میرال، اس نے گرجدار آواز میں حکم دیا۔ جو ہونے والا ہے وہ انسانی آنکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں میچ لیں اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اگلے ہی لمحے ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسا لگا جیسے سورج زمین پر اتر آیا ہو۔ گرمی کی ایک شدید لہر آئی اور پھر میرے کانوں میں سرکاش کی دردناک چیخ گونجی جو آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ غار کے اندر پانی کے ابلنے کی آوازیں آئیں اور پھر سب کچھ سن ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ غار میں دھواں بھرا ہوا ہے اور پانی غائب ہو چکا ہے۔ سرکاش کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن سامنے زمین پر زاویار گرا ہوا تھا۔ اس کا جسم ساکت تھا اور اس کے کپڑے جگہ جگہ سے جل چکے تھے۔ اس کے جسم سے دھواں نکل رہا تھا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیا وہ چلا گیا؟ کیا اس نے مجھے بچانے کے لیے خود کو ختم کر لیا؟ میں اپنی تمام تر تکلیف بھول کر اس کی طرف بھاگی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ زاویار اٹھو، خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو۔ میری آواز غار کی پتھریلی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی، مگر جس کے لیے یہ پکار تھی وہ خاموش تھا۔ اس کا جسم جلتے ہوئے کوئلے کی طرح تپ رہا تھا، مگر اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ اس کے وہ خوبصورت بال جو کبھی بجلی کی طرح چمکتے تھے اب راکھ آلود ہو چکے تھے، اور اس کے سینے پر جہاں بجلی کا کڑکا لگا تھا وہاں گہرا سیاہ نشان تھا۔ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ ایک ایسا شخص جسے میں کچھ گھنٹے پہلے جانتی تک نہیں تھی اب میرے لیے پوری دنیا بن چکا تھا۔ اس نے اپنی صدیوں کی زندگی صرف میرے چند لمحوں کی سانسوں کے بدلے قربان کر دی تھی۔ میں نے پاگلوں کی طرح اس کے سینے پر کان رکھا۔ وہاں خاموشی تھی۔ وہ دل جو انسانوں سے نفرت کرتا تھا مگر جس نے میرے لیے دھڑکنا سیکھ لیا تھا اب رک چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، یہ آنسو اس شدید دکھ کے تھے جو روح کو گھائل کر دیتا ہے۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے زاویار۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے بچاؤ گے، لیکن تم مجھے تنہا کر کے چلے گئے۔ میں اس کے بے جان جسم سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ تم تو بجلی کے شہزادے ہو نا، تم تو موت کو بھی ہرا دیتے ہو، تو پھر آج ہار کیوں مان لی؟ اٹھو، مجھ سے بات کرو۔ میری چیخیں غار کے سناٹے کو چیر رہی تھیں۔ میرے گرم آنسو اس کے جھلسے ہوئے چہرے پر گر رہے تھے۔ یہ انسانی آنسو تھے، خالص جذبات اور محبت میں ڈوبے ہوئے آنسو، اور کہتے ہیں کہ سچی محبت کے آنسوؤں میں مسیحائی ہوتی ہے۔ جیسے ہی میرے آنسوؤں کا ایک قطرہ اس کے بند پپوٹوں سے پھسل کر اس کے گال پر گرا، ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہاں ایک ہلکی سی س کی آواز آئی، جیسے پانی گرم توے پر گرا ہو، مگر یہ جلنے کی آواز نہیں تھی بلکہ یہ ایک رد عمل تھا۔ میں نے چونک کر دیکھا، جہاں جہاں میرے آنسو گرے تھے وہاں کی جلد سے ہلکی نیلی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اچانک زاویار کے جسم میں ایک جھٹکا لگا، جیسے کسی رکی ہوئی مشین کو زوردار کرنٹ لگا دیا گیا ہو۔ اس کے سینے میں ایک گہری سانس اٹھی اور پھر باہر نکلی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ اس کے دل کے مقام پر رکھا۔ وہاں ایک مدھم سی دھک دھک سنائی دی، پہلے آہستہ اور پھر تیز، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ٹوٹ رہی ہو۔ زاویار، میں نے بے یقینی سے اسے پکارا۔ اس کی پلکیں لرزیں اور پھر آہستہ آہستہ کھل گئیں۔ ان میں وہ پہلے والی تیز کونتی ہوئی بجلی نہیں تھی، بلکہ سمندر کی گہرائی جیسا سکون تھا۔ اس نے دھندلی نظروں سے مجھے دیکھا۔ تم رو رہی ہو میرال؟ اس کی آواز بہت کمزور تھی، جیسے کسی بہت گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ تم نے میرے لیے اپنے آنسو ضائع کر دیے؟ میں نے روتے ہوئے ہنس کر اپنے آنسو پونچھے اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ضائع نہیں ہوئے زاویار، انہوں نے تمہیں واپس بلایا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی، مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ وہ بمشکل مسکرایا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر درد کی شدت سے واپس گر گیا۔ میں نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ سرکاش کہاں ہے؟ اس نے پہلا سوال یہی پوچھا۔ وہ ختم ہو گیا زاویار، تم نے اسے بھاپ بنا کر اڑا دیا، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں نے اسے یقین دلایا۔ زاویار نے گہری سانس لی اور غار کے باہر دیکھا، جہاں اب بارش تھم چکی تھی اور آسمان پر ہلکی ہلکی پاؤ پھٹ رہی تھی۔ رات کا اندھیرا اور طوفان دونوں ختم ہو چکے تھے، مگر زاویار کے چہرے پر خوشی نہیں تھی بلکہ ایک گہرا ملال تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ صبح اپنے ساتھ کیا پیغام لائی ہے۔ ہماری دنیا کی اصول بہت سخت ہے میرال۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔
اس کا ہاتھ اب جل نہیں رہا تھا بلکہ ایک خوشگوار گرمائش دے رہا تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگا دی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں بچ نہیں پاؤں گا، لیکن تمہارے ان آنسوؤں نے مجھے موت کے دروازے سے واپس کھینچ لیا ہے۔ یہ انسانی جذبات، یہ محبت، یہ ہم جنوں کے لیے زہر بھی ہے اور آب حیات بھی۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ میں غلط تھا۔ تم انسان کمزور ضرور ہو، مگر تمہارے پاس وہ طاقت ہے جو ہم بجلی والوں کے پاس بھی نہیں، کسی کو زندگی دینے کی طاقت۔ میں اس کی باتیں سن رہی تھی اور میرا دل کسی انجانے خوف سے بیٹھ رہا تھا۔ اس کا لہجہ الوداعی لگ رہا تھا۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا زاویار، تم میرے ساتھ چلنا، ہم شہر جائیں گے، وہاں تم میرے ساتھ رہنا۔ میں نے بچوں کی طرح ضد کی۔ میں اسے اپنی دنیا کا حصہ بنانا چاہتی تھی۔ زاویار نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا اور اس کی نیلی آنکھوں میں کرب ابھر آیا۔ یہ ممکن نہیں ہے میرال، میں بجلی ہوں اور تم مٹی۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہا تو میری موجودگی تمہیں جلا دے گی۔ میرا کام اس جنگل کی نگرانی کرنا تھا جو میں نے نبھایا۔ اب تم اپنی دنیا میں واپس جاؤ گی اور میں اپنی تنہائی میں۔ ہماری دنیا کبھی ایک نہیں ہو سکتی۔ نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم مجھے بچا کر اب خود مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تمہارے بغیر میں کیسے رہوں گی؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ تمہیں میری ضرورت ہے۔ اچانک باہر سے ایک شور سنائی دیا، پہلے مدھم اور پھر بہت تیز۔ یہ ہیلی کاپٹر کے پنکھوں کی آواز تھی۔ ریسکیو ٹیم آ گئی تھی۔ زاویار نے آسمان کی طرف دیکھا۔ تمہارے لوگ آ گئے ہیں میرال، اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیر لڑکھڑا رہے تھے مگر وہ مجھ سے دور ہو رہا تھا۔ رک جاؤ زاویار، میں اس کی طرف بڑھی مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ میرے قریب مت آؤ میرال، ورنہ میں کمزور پڑ جاؤں گا اور شاید پھر کبھی نہ جا سکوں، جو تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چیز نکالی اور میری طرف اچھال دی۔ میں نے اسے ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ یہ ایک نیلا پتھر تھا جو بالکل اس کی آنکھوں جیسا چمک رہا تھا اور اس میں سے ہلکی ہلکی حرارت نکل رہی تھی۔ جب بھی بارش ہو اور تم ڈر محسوس کرو تو اسے مٹھی میں دبا لینا، تمہیں محسوس ہوگا کہ میں تمہارے آس پاس ہوں۔ اس کی آواز اب ہوا میں بکھر رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر غار کے بالکل سامنے منڈلا رہا تھا اور اس کی تیز ہوا سے غار میں دھول سی اڑ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں جھپک کر مٹی صاف کی اور دوبارہ دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ زاویار غائب ہو چکا تھا۔ وہاں صرف اس کی خوشبو اور میرے ہاتھ میں وہ نیلا پتھر باقی تھا۔ میں چیخی، میں چلائی مگر میری آواز ہیلی کاپٹر کے شور میں دب گئی۔ رسی سے 2 آدمی نیچے اترے اور میری طرف بھاگے۔ وہ مجھے بچانے آئے تھے مگر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے میری زندگی سے دور لے جانے آئے ہیں۔ وہ مجھے اسٹریچر پر ڈال رہے تھے اور میں پاگلوں کی طرح آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں بادل اب بھی موجود تھے، مگر میرا بجلی کا شہزادہ کہیں کھو گیا تھا۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ میرے زخموں کی مرہم پٹی ہوئی۔ پولیس نے بیانات لیے۔ سب نے کہا کہ میں صدمے کی وجہ سے عجیب باتیں کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں کوئی لڑکا نہیں تھا، کوئی سرکاش نہیں تھا۔ یہ سب میرے دماغ کا فطور تھا جو تنہائی اور خوف نے پیدا کیا تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ ہسپتال کے سفید بستر سے گھر کے مانوس کمرے تک کا سفر طے ہوا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ میرے جسمانی زخم تو بھر گئے مگر روح کا گھاؤ تازہ رہا۔ لوگ کہتے تھے کہ میرال اب نارمل ہو گئی ہے، وہ دوبارہ یونیورسٹی جانے لگی ہے، ہنسنے بولنے لگی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میں نے تو جینا چھوڑ دیا تھا۔ میں بس سانس لے رہی تھی۔ میرے پرس کے خفیہ خانے میں وہ نیلا پتھر ہمیشہ میرے ساتھ رہتا تھا۔ کبھی کبھی رات کی تنہائی میں جب مجھے اس کی یاد ستاتی تو میں اسے اپنی مٹھی میں دبا لیتی اور قسم لے لو کہ اس میں سے وہی حرارت نکلتی تھی جو اس رات زاویار کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ پتھر میرا راز تھا، میری سچائی کا واحد گواہ۔ موسم بدلے، گرمی کی تپش گئی اور خزاں کے سوکھے پتے بکھرے، لیکن میری نظریں ہمیشہ آسمان پر رہتیں۔ میں ہر بادل میں اسے ڈھونڈتی، ہر کڑک میں اس کی آواز تلاش کرتی۔ اور پھر وہ موسم آ ہی گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ مون سون کی پہلی ہوا چلی تو میرا دل کسی پنجرے میں قید پرندے کی طرح پھڑ پھڑانے لگا۔ یہ ہوائیں پیغام لائی تھیں، یہ ہوائیں اس کی تھیں۔ آج پورے 1 سال بعد یونیورسٹی ہاسٹل کی اسی راہداری میں لڑکیاں پھر سے شور مچا رہی تھیں۔ کھڑکیاں بند کر دو، طوفان آ رہا ہے۔ وارڈن کی آواز گونج رہی تھی۔ باہر واقعی قیامت کا سماں تھا۔ کالی گھٹائیں آسمان پر چھائی ہوئی تھیں اور دن میں رات کا سماں تھا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ ہاسٹل کے پرانے درخت جھول رہے تھے۔ سب لڑکیاں ڈر کے مارے اپنے کمروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر رہی تھیں۔
کوئی کہہ رہا تھا کہ آج ویسی ہی بارش ہے جیسی پچھلے سال اس منحوس بس حادثے والے دن ہوئی تھی، لیکن کمرہ نمبر 404 کی کھڑکی کھلی تھی۔ میں کھڑکی کے کٹہرے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی تھی اور میرے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک پرسکون مسکراہٹ تھی۔ بارش کی بوچھاڑ میرے چہرے کو بھگو رہی تھی اور ہوا میرے بالوں کو بکھیر رہی تھی، مگر مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ میری مٹھی میں وہ نیلا پتھر دبا ہوا تھا جو اب بھی اتنا ہی گرم تھا جتنا اس آخری ملاقات کے وقت تھا۔ میرال کھڑکی بند کرو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بھیگ جاؤ گی، میری روم میٹ نے پیچھے سے چیخ کر کہا، مگر میں نے انسنی کر دی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں کس کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ لوگ بارش کو صرف پانی سمجھتے تھے، مگر میں جانتی تھی کہ بارش اس کے آنے کی خبر ہے۔ میں نے اپنی مٹھی کھولی اور اس نیلے پتھر کو دیکھا۔ جیسے جیسے باہر بجلی کی کڑک تیز ہو رہی تھی ویسے ویسے یہ پتھر چمک رہا تھا۔ اس کی روشنی میرے کمرے میں ایک عجیب سا سحر طاری کر رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں کالے بادلوں کے درمیان بجلی ایک رقص کر رہی تھی۔ عام لوگوں کے لیے یہ صرف قدرت کا نظام تھا، مگر میرے لیے یہ ایک زبان تھی، ایک رابطہ تھا۔ اچانک ایک زوردار کڑکا ہوا اور آسمان کا سینہ چیرتی ہوئی ایک نیلی بجلی بادلوں کے درمیان ٹھہر گئی۔ اس کی شکل بے ہنگم نہیں تھی، بلکہ اگر کوئی غور سے دیکھتا تو اسے بادلوں کے درمیان بننے والا ایک ہیولا نظر آتا، ایک مسکراتا ہوا چہرہ، وہی آنکھیں، وہی تمکنت، وہی خاموش محبت۔ وہ وہاں تھا، وہ بادلوں کے پیچھے چھپا میرا نگران تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ بارش میں نکالا اور ہوا کو محسوس کیا۔ اس ہوا میں وہی مانوس کرنٹ تھا، وہی لمس تھا جو میں نے اس غار میں محسوس کیا تھا۔ میں نے وہ نیلا پتھر اپنے دل کے قریب کیا اور مسکرا کر بادلوں میں چھپے اس چہرے کو دیکھا۔ تم نے اپنا وعدہ نبھایا زاویار، میں نے سرگوشی کی جسے صرف ہوا سن سکتی تھی۔ تم نے کہا تھا کہ تم ہمیشہ بارش میں میرے ساتھ ہوگے، اور دیکھو آج تم یہیں ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ تم ایک کہانی ہو، ایک وہم ہو جو میرے دماغ نے صدمے کی وجہ سے تراش لیا تھا، لیکن وہ یہ پتھر نہیں دیکھ سکتے، وہ یہ دھڑکن نہیں سن سکتے جو تمہارے نام سے چلتی ہے۔ میرا دل جانتا ہے کہ ہماری دنیا الگ ضرور ہے، مگر ہمارا آسمان ایک ہے۔ جب تک بارش برستی رہے گی اور جب تک بجلی کڑکتی رہے گی، ہماری محبت زندہ رہے گی۔ آسمان پر بجلی ایک بار پھر چمکی جیسے میرے جملے کا جواب دے رہی ہو، اور اس کی روشنی میں میرے ہاتھ میں موجود پتھر نے ایک تیز نیلے فلیش کے ساتھ چمک ماری۔ میں جانتی ہوں تم یہیں ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور بارش کے قطروں کو اپنے وجود میں جذب ہونے دیا، کیونکہ ہر قطرے میں اس کی یاد تھی اور ہر چمک میں اس کا وعدہ۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو ایک ایسی محبت کی شروعات تھی جو زمینی فاصلوں اور آسمانی حدوں سے آزاد تھی۔